اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ جناتوں کے بیان تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ ہوگا موت اور عالم برزخ۔ موت کیا چیز ہے اور عالم برزخ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ موت تو مر جانے کو کہتے ہیں، اور عالم برزخ جہاں پر ہماری روح رہتی ہے قیامت تک، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اس میں تقریباً 16 سوالات ہیں، تو آپ دونوں 8 بانٹ لیں، اس طرح کر لیں یا جیسا بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ کون سے پیغمبر آتا ہے؟ فرشتہ۔ کیا نام؟ عزرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، کیا موت کے وقت روح بھی مر جاتی ہے؟ جواب: موت کے وقت روح نہیں مرتی۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ روح جدا ہو جاتی ہے مگر مرتی نہیں۔ سوال نمبر 3، موت کے وقت مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ جواب: مرنے والا اگر مسلمان ہے تو چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے نظر آتے ہیں، اور فرشتے بھی نیکی کے۔ مسلمان ہیں، نیک فرشتے نظر آتے ہیں اگر نیک مسلمان ہے، اور نیک مسلمان نہیں ہے تو سزا دینے والے فرشتے نظر آئیں گے۔ ہاں، اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت اور حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور جب کوئی شخص فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے تو اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ موت مر رہا ہے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اللہ اسے ایمان قبول نہیں کرتا۔ جب تک فرشتوں کو اس نے نہیں دیکھا اس وقت تک ایمان قبول کرے گا، ورنہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن سے رہتا ہے؟ جواب: جی ہاں، رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جائے، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ متاثر رہتی ہے، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ یعنی کہ جس طرح ہم روزانہ سو جاتے ہیں، جیسے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کیڑے نے کاٹ لیا، آنکھ کھل جاتی ہے، روح فوراً واپس آ جاتی ہے، ورنہ وہ کہیں گئی ہوئی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ جواب: مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔ بعض مسلمانوں کی قبر میں، بعض کی آب زمزم کا پانی جہاں نکلتا ہے وہاں اس کنویں میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں، بعض کی پہلے آسمان پر، بعض کی دوسرے آسمان پر، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی 7ویں آسمان پر، اور بعض کی 7ویں آسمان سے بھی اوپر رہتی ہیں، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں رہتی ہیں، یعنی کہ آسمان سے اوپر جہاں عرش اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے نیچے رہتی ہیں، اور بعض کی علیین جنت کے بلند و بالا مکانات میں رہتی ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں ہمارے نیک اعمال جمع ہوتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے علیین، بعض کی وہاں رہتی ہے۔ اور جو کہ کمر پر آئے
اسے وہاں سے دیکھتی رہتی ہیں اور اسے پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی بات بھی سننے لگتی ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک پرندہ، روح کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پرندہ، یہ جسم جو ہے نا اس کا پنجرا ہے، جیسے کہ ایک پنجرے میں بند تھی، مگر پنجرے سے نکل گئی تو یہ چاہے اس کو 7ویں آسمان پہ رکھو، چاہے دوسرے آسمان پہ، چاہے قبر میں، چاہے آب زمزم میں، جہاں جہاں مقام بنایا ہے کہیں بھی رکھ لو، یہ وہاں سے روح اپنے جسم کو دیکھتی رہتی ہے۔ جسم کے پاس کوئی آتا ہے تو غور سے دیکھتی ہے، وہ کچھ بولتا ہے تو سنتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر جب وہ روح جواب دے گی تو انسان جو وہاں کھڑے ہیں وہ سن نہیں پائیں گے، کیونکہ روح کے اندر آواز ساؤنڈ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے جواب دیتی ہے روح مگر سن نہیں پاتے۔ سوال نمبر 6، مرنے کے بعد کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مسلمانوں کی جہاں رہتی ہے تو آپ نے دیکھ لیا، قبر میں رہتی ہیں، آب زمین کے باہر رہتی ہیں، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان، اور آسمان و زمین کے درمیان، یا آسمان سے بلند، اور جو ہے نا کہ علیین ایک جگہ ہے جہاں نیک اعمال ہوتے ہیں، وہاں رہتی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی ہو۔ اب سوال ہے کہ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ ان کی بھی جگہ سن لیجیے، ان کے مقامات کیا، وہ زمین اور زمین کے نیچے رہتی ہیں۔ یہ مسلمان کی روح آسمان اور آسمان سے اوپر چلی جاتی ہیں، اور کافروں کی زمین یا زمین سے نیچے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں پر مردے کو جلایا جاتا ہے، ایک تو وہ، یا قبر جہاں اگر بنا دی کسی نے، اول بناتے نہیں ہے، اگر قبر بنا دی تو وہاں قبر میں رہیں گے۔ اور بعض کی ایک نالہ ہے یمن کے اندر، اس نالے کے پاس، نالے کے اندر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ بعض کی پہلی، دوسری، 7ویں زمین، پہلی زمین، پھر اس کے نیچے زمین، پھر اس کے نیچے زمین، پہلی، دوسری، 7ویں زمین تک کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کو، رہتی ہیں۔ بعض کی اس سے بھی نیچے، اس سے سب سے نیچے سجین ہے ایک جگہ کا نام، جہاں برے اعمال جمع کیے جاتے ہیں۔ برے اعمال، نیک اعمال کہاں ہوتے ہیں؟ علیین میں، اور برے اعمال سجین میں، تو وہاں پر بھی ان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ہیں کافروں کے روح۔ اب ہے سوال، کیا مردے کو قبر دباتی ہے؟ جواب، جی ہاں دباتی ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت مردے کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچوں کو دباتی ہے۔ اگر مسلمان ہے تو دباتی تو ہے، اگر مسلمان ہے تو کیسے دبائے گی؟ جیسے بچوں کو اپنی ماں دبا رہی ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر۔ کافر ہے تو اس طرح دباتی ہے۔ اب ہے دوسرا سوال، جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ کیا نام ہوتا ہے؟ ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر۔ اب ایک دوسرا سوال ہے، عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ، جواب، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو سب کا اپنا مقام ہے نا۔ ہاں، مسلمانوں کا الگ ہے، کافروں کا الگ ہے۔ جس مقام پہ بھی ہے ان کے لیے عالم میں برزخ ہے، وہ عالم، ٹھیک ہے۔ منکر نکیر سوالات کیا کیا کرتے ہیں؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟
تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسے جانتا ہے، کیا جانتا ہے ان کے متعلق؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، من ربوں کا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا یہ جن کا فوٹو آپ مجھے دکھا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمان کے جواب تھے، 3 سوال 3 جواب۔ اب کافر، یہ جواب سن کر فرشتے کیا کہیں گے؟ اچھا، جب یہ جواب سن لیا مسلمان کا تو فرشتے کیا کریں گے وہاں؟ جنت کی کھڑکی کھول جائے گی۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ دے دیا اس نے، جو جواب فرشتے کہیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوال کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا یہ جواب دے گا۔ اچھا، پھر وہ یہ کرتے ہیں تو جیسے وہ اس کے جواب ختم ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے قبر کے اندر، جو فرشتے کھڑے ہیں ان کو آرڈر آتا ہے۔ کیا آرڈر آتا ہے؟ میرے بندے نے صحیح جواب دے دیے ہیں، اس لیے اس کے لیے جو بستر ہے جنت سے بستر لا کے بچھا دو، جنت سے بستر آئے گا۔ نمبر 2، اور جنت کا لباس لا کے پہناؤ، لباس بھی آئے گا جو جنت کا ہوگا۔ اور اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول دو جنت کا، جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی۔ اور جہاں تک وہ دیکھنا چاہے گا جنت کو دیکھ بھی سکے گا۔ اور قبر جتنی مردہ کا ہے اتنی کشادہ بڑی کر دو، جتنی بڑی قبر مانگ رہا ہے اتنی بڑی قبر کر دو۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا اے مردے اب تو سو جا جیسا کہ ایک دولہا سوتا ہے، اور اگر عورت ہے تو کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ یہ بہت سارے نیک لوگوں کے لیے یہ بات ہوگی، لیکن جو اتنے نیک نہیں ہیں ان کے لیے نارمل بات ہو جائے گی۔ بس جو سوال پوچھیں گے تو وہاں سے آرڈر کچھ بھی جائے گا، وہ چلے جائیں گے، صحیح جواب دے دیا چلے جائے گا۔ اب ایک منافق کی قبر میں چلے گئے فرشتے، منافق ہے، کافر ہے، ہندو ہے، اس کے ساتھ سوالات ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ سوال یہی ہوں گے، یہ خیال رکھنا، سوال تبدیل نہیں ہوگا، سوال یہی ہوگا۔ ہاں، اب جواب وہ کیا دے گا؟ وہ بولے گا مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ بولے گا مجھے نہیں معلوم تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آسمان سے ایک صدا آئے گی اور اس کے لیے کہا جائے گا دوزخ سے آگ کا بچھونا منگاؤ، وہ بچھا دو۔ اس کے لیے کہاں سے آیا تھا؟ پھر اس کے وہ کپڑے کہاں سے آئے تھے؟ اس کے لیے کہا جائے گا کہ دوزخ سے کپڑے منگاؤ جو گندک کے ہوں گے، وہ کپڑے پہنا دو، وہ جلتے رہتے ہیں روز، وہ کپڑے پہنا دو۔ اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دوزخ کا دروازہ کھول دو تاکہ اور آگ کی جو بھپک ہے وہ اس کو آوے اور وہ چیخے چلائے، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، اس طرح وہ چیخے چلائے گا۔ اور پھر وہ فرشتے اس کو ماریں گے، پیٹیں گے اور سزائیں دیتے رہیں گے۔ اور پھر اس کو وہ سو تو سکتا نہیں ہے، مسلمان کو تو کہا تھا سو جا، تو یہ چیختا چلاتا رہے گا، ایسی زندگی گزارتا رہے گا۔
اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تو قبر میں دفن کیے جانے والے مردوں کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک مردہ ایسا ہے جس کو، ایک سیکنڈ،